الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، کل کی مجلس میں یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک زبان جیسی ایک ایسی نعمت دی ہے کہ یہ دکھنے میں تو بہت چھوٹا سا عضو ہے، لیکن طرح طرح کے ذائقے انسان اس سے محسوس کرتا ہے، اور اس سے نکلنے والے کلمات کا زندگی پر ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے. جو زبان سے نکلنے والے جملے ہیں یہ انسان کی زندگی میں ایک معنی رکھتے ہیں. اس لیے انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال ہو، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. حدیث پاک میں آتا ہے: من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے. اب یہ بات ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے کیا ہم ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، دوسرے ہم سے سلامت رہے. ہماری زندگی پر ہمیں خود نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہماری زبان سے ایسا جملہ نکال دیتے ہیں کہ جسے سامنے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے. پھر سامنے والا بیچارہ کمزور ہوتا ہے، بولنے والا طاقتور ہوتا ہے، کچھ کر نہیں پاتا، لیکن وہ دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کر دیتا ہے. وہ مظلوم بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دل کی آہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنا دیتا ہے. اس کی کچھ ہائے نکل جاتی ہے جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں ایک عام ماحول ہوتا ہے کہ چند نوجوان کہیں جمع ہو گئے، کسی ایک کو ٹارگٹ بنا لیا، اب اس کے پیچھے بڑھ گئے. وہ بیچارہ نہ کچھ اس کے سامنے کہہ سکتا ہے، وہ ہنسنے میں اور ان کے سامنے اچھی باتیں کرنے میں لیکن اس کے دل کے اندر سے اپنے رب کو جو فریاد نکلتی ہے، وہ فریاد ہم ہماری زبان میں یہ کہہ سکتے کہ زندگی، ہم کہتے ہیں نا زندگی گوٹاڑے چڑھی گئے. یہ ہو سکتا ہے. بہت سی مرتبہ ایسے اسباب انسان کو معلوم نہیں ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کس وجہ سے مصیبتیں اور تکلیفیں آ رہی ہیں. کبھی نہ کبھی کسی کو پریشان کر کے اس کی بد دعا لے لی ہوتی ہے. اس سے بچنا چاہیے انسان کو. یہ صرف سننے کے لیے چیزیں نہیں ہیں. میں خود میری ذات کے لیے، میری ذات کی اصلاح کے لیے بات بول رہا ہوں. سننے والا ہر ایک یہ سوچے کہ یہ میرے لیے کہا جا رہا ہے. اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے ظلم کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کسی کو جا کے مار دیا. نہیں، ہماری زبان سے بھی ہم ظلم کر رہے ہیں. ہماری زبان سے بھی ہم کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. ہمارے اشاروں سے بھی ہم کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. ہماری مسکراہٹ سے بھی ہم کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. اور سامنے والا کمزور ہے، نہیں بولے گا، جھگڑنے نہیں آئے گا، لیکن وہ اپنے اللہ سے بات کر لے گا. اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بیڑا غرق ہو جائے. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں عام ماحول ہو چکا ہے اور بہت بڑے بڑے فتنے کا سبب یہ چیز بن گئی ہے. یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی فتنے کا سبب بننے سے ہماری حفاظت فرمائے. فتنے کا سبب بننے سے ہماری حفاظت، ہماری وجہ سے، ہماری زبان کے چند بول کی وجہ سے، ہماری آنکھوں کے چند اشاروں کی وجہ سے
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آنے سے اگر کوئی رک گیا، اللہ کے گھر میں آنے سے رک گیا، اللہ کی عبادت سے رک گیا، تو اس کا وبال کس پر آئے گا؟ ذرا سوچیں۔ ہاں، ہماری زندگیوں پر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ یہاں روزانہ جڑنا، یہ میری اور آپ کے دل کی اصلاح کے لیے ہو رہا ہے کہ ہماری زندگی کا عمل صحیح ہو جائے، ہماری زبان کا استعمال صحیح ہو جائے، ہماری آنکھوں کا استعمال صحیح ہو جائے، ہمارے کانوں کا استعمال صحیح ہو جائے، ہمارا دل صاف ستھرا ہو جائے، گناہوں کی گندگیاں ختم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا نور ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے، ہمارا ہر عمل ایسا ہو جائے جیسا میرا رب چاہتا ہے، جیسے میرے نبی نے مجھ کو سکھلایا ہے۔ مسلمان کے لیے یہ چیز بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ اپنے آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہاں، یہ ہماری زندگی کا اصول بنا کے رکھنا چاہیے، بہت بڑی چیز ہے۔ زبان کے ذریعے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو بول گئے وہ بول گئے، نسیہ منسیہ ہو گیا، ہوا میں چلا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے جو جملہ نکالتا ہے، جو بات بولتا ہے، اسے ریکارڈ کر لیا جاتا ہے۔ پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی بات، لیکن اب 10 سال 15 سال 25 سال پہلے کا ریکارڈنگ سن سکتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں اس ریکارڈنگ کو پیش کیا جائے گا۔ ہاں، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں نامہ اعمال میں، جب انسان کا نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش کریں گے کہ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ ہاں، کہ وہ کہے گا کہ ہائے افسوس، یہ میرا اعمال نامہ، اس نے تو ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی ڈال دیا اندر، ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا۔ کیا چھوٹی کیا بڑی، ہر ایک چیز کو اللہ کے سامنے اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے، پیش ہو رہا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی عمل کیا اسے کیا حاضر پائے گا وہاں۔ ہاں، اس وقت افسوس ہوگا۔ اس لیے ہم ہماری زندگی کے ہر لمحے پر یہ سوچے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یا میں جو اپنی زبان سے جملہ بول رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا والوں کے سامنے نہ آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسے دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے۔ اللہ کے دربار میں جا کر مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میں اس وقت کیا جواب دوں گا؟ میں نے اپنی زبان سے نکال دیا کہ فلاں کے اولاد ایسی ہے، اس کی بیٹی کا وہاں یہ ہے، یہ ہے۔ کسی کی عزت کو تار تار کرنا یہ ہمارے معاشرے میں کچھ آج سمجھا ہی نہیں گیا اس کو۔ ہاں، ساری اس کی نسلوں کی اور اس کے جیسے کوئی سامنے آدمی آیا اور اس کی ہسٹری ہم نے بیان کرنا شروع کی تو اس کے باپ دادا جو بیچارے قبر میں پہنچ گئے ہیں، اللہ کو جواب دے چکے ہیں، ان کے بھی چٹھے ہم لوگوں کے سامنے کھولتے ہیں۔ ہاں، صرف اتنا خیال کرے اس وقت، جیسے پرسوں کی مجلس میں بھی کہا گیا تھا کہ مسلمان اپنے مومن بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اتنا خیال کرے کہ اگر میرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور میرے باپ کی برائیوں کو کوئی اپنی زبان پر لائے گا تو کیا میں برداشت کر پاؤں گا؟ میرا دادا دنیا سے رخصت ہو گیا، میں جس کی غیبت کر رہا ہوں اگر وہ شخص میری غیبت کرے، میری اولاد کے بارے میں برا بھلا کہے، میری بیٹی کی عزت کے بارے میں برا بھلا کہے، تو کیا میں اسے برداشت کر پاؤں گا؟ میرے اندر ہے اتنی صلاحیت کہ میں اس کو برداشت کر پاؤں؟ یہی ضابطہ یہ جو ہم آپس میں مذاق مستی کرتے ہیں، کوئی بوڑھا آدمی آ گیا تو اس کی مذاق کرنا شروع کر دی، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ ہم یہ سوچ لے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ میرے باپ کی شکل میں ہے، یہ میرے دادا کی شکل میں ہے۔ یہ مسجد کے اندر ہر عمر کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں، بعض لوگ ایسے ہیں جہاں ہمارے دادا کی عمر کے ہیں، ہم اس کی بھی مذاق کر رہے ہیں، اس کی بھی لوگوں کے پیچھے برائی کر رہا ہے۔ ذرا سوچی کہ یہ میرے باپ کی شکل میں ہے، اگر میرے باپ کو چند نوجوان جمع ہو کر اس طرح اس کی مذاق کرتے یا اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کرتے تو کیا میں اس کو پسند کر سکتا تھا؟
کیا میں اس کو برداشت کر پاتا؟ ہاں، ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. اپنے لیے تو ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ کوئی غلطی سے بھی ہمارے لیے ایک جملہ بھی منہ سے کیا کہے دیکھ لیں گے ہم. اور دوسروں کے لیے ہر وقت ہماری زبانیں چالو. ایک گھڑی ایسی نہیں جس میں دوسروں کا تذکرہ ہماری زبان پر نہ ہو. ضابطہ جو اپنے لیے رکھا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی رکھا جائے. اپنے لیے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے کہ ہمارے گھر کی بات کہیں پر لیک ہو جائے اور اس بات کا مذاکرہ آپس میں ہونے لگے، اور دوسروں کے مذاکرے ہر وقت ہماری مجلسوں میں شروع ہے. اس بات سے بچنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں. بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں نے اس کی بھی تدبیریں لکھی ہیں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرے کہ میرے رب، میں غیبت جیسے سنگین گناہ میں مبتلا ہوں، اس گناہ سے بچنے کی طاقت تو مجھے نصیب فرما. آج میں سچی توبہ کر رہا ہوں. آج تک تو میری زبان سے میں نے کئی لوگوں کو تکلیفیں پہنچا دی ہے. آج تک میں نے اپنے ہاتھ سے کئی لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے، لیکن آج اللہ تیری اور تیرے رسول کی بات کو سن کر میں نے اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کیا ہے کہ اب سے میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. آج مجھے معلوم ہو گیا کہ بہت بڑا گناہ ہے. میں اس گناہ سے اپنے آپ کی معافی مانگتا ہوں. ہاں، سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان دعا کا اہتمام کرے کہ اللہ غیبت سے مجھے بچا، چگلی سے مجھے بچا، جھوٹ بولنے سے مجھے بچا. ہاں، یہ دعائیں کرنے کی ہیں. اسی طریقے سے عموماً یہ عادت ہوتی ہے مستورات کے اندر بھی خصوصاً کہ ایک دوسرے کے گھر کی باتیں ایک دوسرے کو پوچھنا. ہاں، کسی کی شادی ہوئی تو اسے فون کر کے پوچھیں گے ان کے رشتہ دار برابر چل رہا ہے سب، کہ کوئی ڈائریکشن کی ضرورت ہے ہماری طرف سے. اللہ حفاظت فرمائے. کتنا برا عمل ہے، ذرا اس کو سوچے کہ کسی کے گھر کے اندر جو معاملہ ہو رہا ہے اس کے اندر ہم انٹرفیئر ہو کر ان کو ایسی باتیں بھرواتے ہیں اور ایسی کانوں کے اندر چگلی کی جاتی ہے کہ کئی گھر اس وجہ سے ٹوٹ چکے ہیں، کئی رشتے ختم ہو چکے ہیں. کیوں؟ تو کہ آپس میں ایک دوسروں نے آ کر درمیان میں باتیں ایک دوسرے کے کانوں میں بھرائے. یہ شیطان والا عمل ہے. ہاں، اس سے بچنا. ہمیں کیا بھائی کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ جب آپ کے سامنے کوئی اپنے گھر کا معاملہ رکھے کہ ہمارے گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے تو اسے سنت شریعت کی روشنی کے اندر اسے اس کا حل بتلایا جائے. یہ چھوٹی چھوٹی ایسی غلطیاں ہیں کہ جس نے آج ہمارے معاشرے کو تباہ اور برباد کر کے رکھا ہے. ہاں، اپنی زندگی کو بدلنے کی، جیسے کل مولانا نے فرمایا ہم نے کیا کیا، ہماری زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہم ہماری زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کریں. ہاں، پھر کہا کہ انسان سچے دل سے عزم اور ارادہ کرے کہ میں اپنی زبان پر کنٹرول رکھوں گا، میں اپنی زبان پر کنٹرول رکھوں گا. پھر جب کسی کا تذکرہ چھڑ جائے روکے کہ نہیں بھائی یہ باتیں بند کر دو. غیبت کی بڑی بڑی وعیدیں ہم نے سنی ہیں، اللہ کے دربار میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اپنی زبان سے دوسروں کا خیر سے تذکرہ بھی اب کرنا بند کر دینا چاہیے. وہ کریں گے تو ایک مگر کا لفظ بیچ میں ایسا آئے گا، فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں، یہ مگر ان کی یہ عادت ایسی ہے کہ جس سے یہ ہوتا ہے. تو یہ مگر کے لفظ نے پورے ٹن مار دیا مضمون کو. ہاں، دوسروں کا تذکرہ ہی زبان پر نہ لائے کہ یہ مگر کے ذریعے ہم گناہ میں مبتلا ہو جائے. ہاں، اپنی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر لگائے. جب اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہوں گے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں گے تو اس کی وجہ سے ایسی فالتو باتوں کے اندر اپنا وقت ضائع نہیں ہوگا. ایسے بڑے بڑے گناہ سے انسان بچ جائے گا. پھر کہا کہ ایک اور کام کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ تو کہ جب گناہ کرنے کا موقع آئے سامنے، ہاں بیٹھے ہیں، مجلس بہت اچھی چل رہی ہے، ہم اگر 2-4 جملے کس دیں گے تو مجلس کے اندر ایک ٹیسٹ اور بڑھ جائے گا لوگوں کو سننے کا کہ ہاں اس کو تو میں نے بھی وہاں دیکھا تھا، یہ وہ. تو کہا کہ اس وقت انسان
اس گناہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سزائیں بتلائی گئی ہے اس کا استحضار رکھے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پوچھ لے گا تو میں کیا اس جملے کا جواب دے سکوں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسے قرآن کریم میں اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر کہا ہے۔ ان باتوں کا استحضار، کل جیسے بتلایا گیا غیبت کرنے والوں کے متعلق لکھا تھا، چگلی کرنے والوں کے متعلق کہا کہ اپنے چہروں کو اپنے ناخون سے نوچتے ہوں گے۔ ہاں، کسی چیز کا نقصان جب سامنے ہوتا ہے تو اس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا جیسے یہ باہر بجلی کے تار جا رہے ہیں تھملے سے، کھمبے سے، اب کوئی سے کہے کہ اسے ٹچ کر لو نا، ارے بھائی نقصان سامنے ہے کہ اگر اسے ٹچ کر لیا جائے گا، شوٹ لگے گا تو انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو جب اس کا نقصان سامنے ہے تو اس سے بچنا آسان۔ اگر کوئی ایک ڈبہ لائے 100 لڈو ہے اس کے اندر، کہے کہ آپ کھا سکتے ہیں لڈو میں سے، لیکن یاد رکھیں 100 میں سے ایک زہریلا ہے، ایسا زہر ہے اس میں کہ اگر تم کھاؤ گے تو ابھی نہ ابھی ختم ہو جاؤ گے۔ تو انسان 100% یعنی 1% رزق بھی قبول نہیں کرتا کہ 99 لڈو تو ایسے ہیں کہ جس کو کھانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے موت ہو سکتی ہے، تو کہیں نہیں بھائی مجھے نہیں کھانا ہے، رہنے دو۔ اس طریقے سے ایک گناہ کہ جس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، انسان سوچے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے اس گناہ کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، میرے رب کی رحمت سے میں دور کر دیا جاؤں۔ میرا ایک گناہ میرے رب کی نافرمانی، میرے رب کی نافرمانی والا ایک عمل میرے رب کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے۔ یہ سوچنا چاہیے انسان کو کہ گناہ کرنے کا موقع آئے تب یہ استحضار کے اندر یہ چیزیں لائے کہ میں کس رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، کس رب کی نافرمانی کر رہا ہوں کہ جس نے مجھے دیکھنے کی صلاحیت دی، کانوں میں سننے کی طاقت دی، زبان میں بولنے کی طاقت دی۔ اب اس رب نے کہیں پر جیسے ایک مثال دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کبھی بل لے کر نہیں آتے کہ آپ کے اتنے سال سے آپ کان استعمال کرتے ہیں، اس کا بل ہے یہ نہیں، اس کا بل یہ ہے کہ اس کو صحیح جگہ استعمال کیا جائے، اس کا بل یہ ہے کہ آنکھوں کا صحیح جگہ استعمال کیا جائے، زبان کا صحیح جگہ استعمال کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں گناہوں سے بچنے کے طریقے ہیں کہ انسان اس وقت اس بات کا استحضار لائے کہ میرے رب نے مجھے زبان دی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس زبان نہیں ہے، اور میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ جس نے مجھے یہ نعمت دی ہے وہ جس طرح دینے پر قادر ہے اس طرح وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے، اس طرح وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ ہاں، اس بات کا استحضار انسان کے ذہن میں ہو۔ پھر کہا کہ دوسروں کا تذکرہ ہی نہ کرے کہ غیبت تک پہنچنے کا موقع ہے، دوسروں کے تذکرے سے ہی اپنا آپ کو بچائے۔ پھر کہا کہ کبھی ایسا ہو جائے کہ مجلس میں بیٹھے ہیں، دوسروں کا تذکرہ چھڑ گیا اور باتوں کے اندر ٹرن ایسا لگ گیا کہ غیبت کی طرف بات پہنچ رہی ہے، تو گفتگو کا رخ بدل دے، گفتگو کا رخ بدل دے، اس کی اچھائیاں بیان ہو، اس ٹاپک کو ختم کر کے دوسرے ٹاپک پر بات شروع کی جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا استحضار لائے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کہیں میری زبان سے دوسرے کی برائی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں میری زبان سے نکلنے والے جملے سے کسی کے دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچ رہی ہے۔ ہاں، پھر کہاں کہ اس بات کا استحضار لایا ہے کہ اگر میں کسی کی غیبت کروں گا، جیسے حضرت نے 2 دن پہلے مجلس کے اندر بتلایا تھا کہ غیبت کرنے والے کے، جس کی غیبت کی جاتی ہے، جو غیبت کرتا ہے اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں چلی جاتی ہے، اور اس کے گناہ جو غیبت کر رہا ہے اس کے یہاں آ جاتے ہیں۔ سوچے، ایسا لکھا ہے کتابوں میں کہ بعض لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے، نامہ اعمال ان کے سامنے آئیں گے، تو کہیں گے کہ اوہو اتنے سارے گناہ، یہ تو میرے نہیں ہو سکتے، کیا معاملہ ہے؟
کہ میری نیکیاں جو میں نے یہ کام کیا تھا، یہ نیکی کا کام، وہ سب کہاں چلا گیا؟ وہ تو کچھ ہے ہی نہیں اس میں۔ کہاں کہ تم نے فلاں وقت میں فلاں کی غیبت کی تھی، ٹرانسفر ہو گیا ہے، یہاں سے وہاں چلا گیا اور وہاں سے یہاں آ گیا۔ ہاں، بہت سارے لوگ کہیں گے ہمارے اعمال نامے میں یہ نیکی، یہ تو ہم نے کی ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے آئے؟ کہاں کہ فلاں نے تمہاری غیبت کی تھی، ان کے اعمال نامے میں سے تمہارے اعمال نامے میں ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ اس بات کو سوچے۔ حضرت نے یہ بھی بتلایا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عبادتیں کرتے رہے اور یہ عبادتیں ہمیں اس وقت کام نہ آئے، ختم ہو جائے ساری چیزیں۔ ہاں، اس لیے بڑی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زبان کا استعمال کرنے سے پہلے ڈرے۔ کل بھی بتلایا گیا تھا، پہلے جملے کو تولو اور پھر بولو۔ سب سے اچھی بات تو ہے کہ انسان خاموش رہے، بولنے کی جگہ پر بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے لیے بولنا بہت زیادہ ضروری تھا، آخری امتی تک تعلیمات کو پہنچانے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، بھی ان کی زندگی کو جہاں بیان کیا جاتا ہے یا بات لکھی گئی ہے کہ بولنے کی جگہ تو آپ ضرور بولتے تھے، لیکن عام معمول یہ تھا کہ وہ ہر وقت خاموش رہتے تھے۔ عام معمولی بولنے کی جگہ تو بولتے تھے، جہاں تعلیم کا موقع آتا تھا وہاں تو ضرور بولتے تھے، لیکن عام یہ دیکھا گیا کہ عام حالات میں خاموش رہتے تھے۔ ہمارا آپ کا معاملہ یہ ہے کہ عام حالات میں ہر وقت ہماری زبان چلتی رہتی ہے، اور جہاں بولنے کا موقع ہے، برائی کو روکنے کا موقع ہے، وہاں بس وہی درجے پر ہم دل سے برا سمجھ لو، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس گناہ کو سنگین گناہ سمجھتے ہوئے، اس گناہ کے جو وعیدیں بیان کی گئی ہے ان وعیدوں کا استحضار کرتے ہوئے اس گناہ سے بچنے کی فکر کریں۔ اپنی زندگی کے اندر یہ گناہ ہے تو اسے کس طرح ہم بچنے والے بن جائیں، ہماری زندگی سے غیبت اور زبان کا غلط استعمال کیسے ختم ہو جائے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کی غیبت ہو چکی ہے اور اسے معلوم بھی نہیں ہے کہ ہم نے اس کی غیبت کی ہے، اس کے لیے آتا ہے کہ اس کا نام لے کے دعائیں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے۔ جن لوگوں کے سامنے ہم نے اس کی برائی کو بیان کیا ہے، اس کے سامنے خیر کے ساتھ تذکرہ کریں۔ اور غیبت نہیں چھوٹ رہی ہے، اللہ والوں نے یہ چیز بھی لکھی ہے کہ گناہ کو چھوڑنے کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ انسان یہ طے کر لے کہ اگر آج مجھ سے غیبت ہوئی تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، 50 روپیہ صدقہ دوں گا۔ ہاں، پھر تو کہ ہماری مال سے محبت ایسی ہو چکی ہے کہ غیبت کرنے پر فوراً 1 مرتبہ 1-2 مرتبہ 50 روپیہ نکالنے پڑیں گے تو فوراً اندازہ ہو بھائی یاد ہے نا، غیبت نہیں کرنی ہے، 50 روپیہ دینے پڑیں گے۔ ہاں، اپنے اوپر یہ سزائیں مقرر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ہماری زبانیں اور ہمارے ہاتھوں کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس طرح ہمیں زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ رمضان کی جو گھڑیاں باقی رہ گئی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوئی ہیں ان عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ آمین۔